قطر کے راس لفون صنعتی شہر پر کل ایران نے میزائل حملہ کیا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ قطر کی سرکاری ملکیت کی پیٹرولیم کمپنی قطر انرجی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس حملے میں کافی نقصان ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں آگ لگ گئی، جس پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر ایمرجنسی ٹیموں کو لگایا گیا۔ ادھر قطر کی وزارت خارجہ نے ایران کے سفارتکاروں، فوجی اور سیکیورٹی نمائندوں اور ان کے عملے کو ملک سے چلے جانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے ایک باضابطہ نوٹ میں کہا ہے کہ قطر ایران کے سفارت خانے میں فوجی اتاشی اور سیکیورٹی اتاشی دونوں کو اور ساتھ ہی ان کے متعلقہ عملے کو ناپسندیدہ افراد تصور کرتا ہے۔ ان سے 24 گھنٹے کے اندر اندر ملک سے باہر چلے جانے کو کہا گیا ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ ایران میں قدرتی گیس کے دنیا کے سب سے بڑے کنویں سے منسلک مراکز پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق گیس پروسیسنگ پلانٹ اور پیٹرو کیمیکل مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ وہاں پر آگ بھی لگ گئی تھی، جسے بعد میں کنٹرول کر لیا گیا۔ اس حملے کے بعد ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے وارننگ دی ہے اور خلیج کے کئی ملکوں کے توانائی کے ٹھکانوں پر حملے کرنے کی بات کہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ تہران کی دھمکیوں سے اس تنازع میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کہ جس سے توانائی کے عالمی بازار پر پہلے ہی برا اثر پڑا ہے اور صورتحال مزید خراب ہونے کے خوف سے دنیا میں خام تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ خلیجی ممالک نے ان دھمکیوں کی مذمت کی اور شہری بنیادی ڈھانچے کی حفاظت اور استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ توانائی کے اثاثوں کو نشانہ بنائے جانے سے اس بحران میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اقتصادی طور پر برے نتائج ہو سکتے ہیں اور خطے کے دیگر ممالک بھی اس تنازع میں شامل ہو سکتے ہیں، جس سے ایک بڑی جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں اور ان کی معاونت کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف جاری آپریشن غضب للحق میں عارضی وقفے کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تالر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کو عارضی طور پر روکنے کا یہ فیصلہ عید الفطر کی آمد کے پیش نظر اور برادر اسلامی ممالک سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ 18 اور 19 مارچ کی نصف شب سے یہ وقفہ اس مہینے کی 23 تا 24 تاریخ کی درمیانی رات تک لاگو ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان نے یہ اعلان نیک نیتی اور اسلامی اصولوں کے مطابق کیا ہے، تاہم سرحد پار سے کسی بھی حملے، ڈرون حملے یا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کی صورت میں آپریشن غضب للحق کو فوری طور پر بھرپور شدت کے ساتھ پھر شروع کر دیا جائے گا۔ آپریشن غضب للحق کے دوران اب تک 707 افغان طالبان ہلاک اور 938 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تالر کی طرف سے اپنے ایکس ہینڈل پر شیئر کیے گئے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 255 چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ 44 دیگر چوکیوں پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ آپریشن کے دوران 237 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپ خانے کو تباہ کیا گیا ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ علاقائی اور ضلعی رؤیت ہلال کمیٹیوں کے چاند دیکھنے کے لیے اجلاس بھی متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوں گے۔ کراچی میں گزشتہ رات تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث 19 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ شہر کے علاقے مواچ گوٹھ بلدیہ میں دیوار گرنے سے 13 افراد جاں بحق، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے متعلق مختلف واقعات میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے متعلقہ حکام کو زخمیوں کو فوری طور پر امداد فراہم کرنے اور ملبے میں پھنسے افراد کو نکالنے کی ہدایت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے مشرق وسطی میں جنگ کے فوری خاتمے پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی کے تنازعات کے خاتمے سے متعلق سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی مسلسل تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے اور امدادی کارروائیاں رسد کے طویل اوقات اور اخراجات میں اضافے سے متاثر ہو رہی ہیں۔ لبنان میں اسرائیل کے مسلسل حملوں سے 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لبنان کے قومی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جبری انخلاء کا حکم جاری کرنے کے فوراً بعد حملوں میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، سندھ، کشمیر اور اسلام آباد میں تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سندھ اور پنجاب میں بھی بعض مقامات پر بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور 14 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 16، کراچی 21، کوئٹہ اور مظفر آباد 10، گلگت 11 اور مری 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ لیہ میں مطلع ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 15، لیہ -4، جبکہ پلوامہ اور شوپیاں میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ آبنائے ہرمز سے تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ مدد پر رضامند نہ ہو کر نیٹو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک بڑا امتحان تھا کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں لیکن انہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اسی روز ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ زیادہ تر نیٹو اتحادیوں نے امریکہ کو آگاہ کیا کہ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے لکھا، چونکہ ہمیں اتنی بڑی فوجی کامیابی حاصل ہوئی ہے اس لیے ہمیں اب نیٹو ممالک کی مدد کی ضرورت یا خواہش نہیں، ہمیں کبھی تھی بھی نہیں، اسی طرح جاپان، آسٹریلیا یا جنوبی کوریا کی بھی۔ انہوں نے صحافیوں کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ بہت جلد مستقبل قریب میں ایران سے نکل جائے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی وہ روانگی کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیلی افواج کے ایک ترجمان نے منگل کو جاری ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ انہوں نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے انہیں ایران کا عملی طور پر رہنما قرار دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے ان کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ پاسداران انقلاب سے منسلک تسنیم نیوز ایجنسی نے صدر مسعود پزشکیان کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سخت انتقام دہشت گرد مجرموں کا منتظر ہے۔ توقع ہے کہ جاپان آئندہ سربراہی اجلاس میں امریکہ کو بتائے گا کہ ٹوکیو الاسکا میں خام تیل کی پیداوار میں تعاون کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ سربراہی اجلاس جمعرات کو امریکہ میں منعقد ہونا ہے۔ ذرائع کے مطابق جاپانی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کر الاسکا میں خام تیل کی پیداوار بڑھانے کا ارادہ ظاہر کرے گی اور مطالبہ کرے گی کہ اس اضافی پیداوار کو جاپان برآمد کیا جائے۔ ایران کی صورتحال کے باعث مستحکم سپلائی سے متعلق بڑھتے خدشات کے پیش نظر جاپان کو اپنی تیل درآمدات کے ذرائع متنوع بنانے کا فوری چیلنج درپیش ہے۔ جاپان خام تیل کے لیے مشرق وسطی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ سربراہی اجلاس سے قبل دونوں فریق گزشتہ معاہدے کی بنیاد پر سرمایہ کاری کے منصوبوں کے دوسرے مرحلے پر بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں فریق تیل لوڈ کرنے والے مرکز جیسے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری پر غور کر رہے ہیں تاکہ جاپان مزید تیل درآمد کر سکے۔ جدید ترین جوہری ری ایکٹرز بھی زیر غور ہیں۔ توقع ہے کہ جاپان اور امریکہ کے حکام اس اجلاس سے قبل تفصیلات کو حتمی شکل دیں گے۔ جاپان اور امریکہ نے گزشتہ سال اتفاق کیا تھا کہ جاپان امریکہ میں $550 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ فروری میں دونوں ممالک نے پہلے مرحلے کے طور پر 3 منصوبوں کا انتخاب کیا تھا، جن میں قدرتی گیس سے چلنے والا پاور پلانٹ اور مصنوعی صنعتی ہیروں کا پلانٹ۔ امریکی انسداد دہشت گردی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ کے مقرر کردہ اس اعلیٰ عہدیدار نے ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی فوجی آپریشن کی حمایت کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے منگل کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ایک خط سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ جناب کینٹ نے لکھا، میرا ضمیر مجھے ایران کے خلاف جنگ کی حمایت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایران سے ہماری قوم کو کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں ہے اور یہ واضح ہے کہ ہم نے یہ جنگ
اسرائیل اور اس کی طاقتور امریکی لابی کے دباؤ کی وجہ سے شروع کی تھی۔ امریکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ جناب کینٹ حکومت کے پہلے سینئر رکن ہیں جنہوں نے ایران کے تنازع پر استعفیٰ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے آزمودہ کار سابق فوجی عہدیدار جناب کینٹ کو گزشتہ سال نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کا سربراہ نامزد کیا تھا۔ یہ تنظیم دہشت گردی سے متعلق انٹیلیجنس کا تجزیہ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ملک کے انسداد دہشت گردی کے اعلیٰ عہدیدار کے استعفے کو ریپبلکن اتحاد میں ابھرتی ہوئی تقسیم کی علامت قرار دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کنجال میزائلوں سے لیس ملکی لڑاکا طیاروں نے بحیرہ جاپان میں بین الاقوامی پانیوں پر پرواز کی ہے۔ ماسکو کے مطابق کنجال ہائپرسونک ہتھیار ہے۔ وزارت نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ ان میزائلوں سے لیس MiG 31 طیاروں نے منصوبے کے مطابق پرواز کی ہے اور فضا سے فضا میں ایندھن بھرنے کی مشق بھی کی ہے۔ روس کی جانب سے ایسا اعلان کرنا غیر معمولی بات ہے۔ وزارت کی طرف سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں فیوزلاج سے میزائل باندھے اڑان بھرنے والا لڑاکا طیارہ دکھایا گیا ہے۔ ایک دوسری ویڈیو میں فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکر کو ایندھن کا پائپ لڑاکا طیارے سے جوڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یہ پروازیں سختی سے بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے کی گئی ہیں۔ کنجال میزائلوں کا شمار 2018 میں صدر ولادیمیر پوٹن کے اعلان کردہ 6 نئے ہتھیاروں میں ہوتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار میک 10 ہے۔ روسی افواج کے مطابق مارچ 2022 میں یوکرین کی فوجی تنصیب پر حملہ کرنے کے لیے کنجال میزائل استعمال کیے گئے تھے اور اس کے بعد ان میزائلوں سے یوکرین پر بار بار حملے کیے جا چکے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جاپان اور امریکہ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے روس اپنے جدید ترین جنگی ہتھیار کی نمائش کر رہا ہے۔ جاپان کی کابینہ نے بیرون ملک سے آنے والی سرمایہ کاری کی جانچ سخت کرنے کے لیے ایک ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ حکومت کا مقصد امریکہ کی کمیٹی آن فارن انویسٹمنٹ کی طرز پر ایک ادارہ قائم کرنا ہے۔ کابینہ نے منگل کو فارن ایکسچینج اینڈ فارن ٹریڈ ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی۔ موجودہ قانون کے تحت بیرون ملک سرمایہ کاروں کو مخصوص شعبوں میں جاپانی کمپنیوں کے حصے خریدنے پر حکومت کو اطلاع دینا ہوتی ہے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت یہ دائرہ جاپان میں مقیم ان سرمایہ کاروں تک بھی بڑھا دیا جائے گا جنہیں کسی غیر ملکی حکومت یا سرکاری ملکیتی کمپنی کے زیر اثر سمجھا جاتا ہے۔ جب بیرون ملک سرمایہ کار ایسی غیر ملکی کمپنیوں کے حصے حاصل کریں گے جن کی جاپانی کاروباروں میں شراکت ہے تو اس صورت میں بھی اطلاع دینا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ ترمیم میں وزارت خزانہ اور نیشنل سیکیورٹی سیکریٹریٹ جیسے اداروں کے درمیان تعاون مضبوط بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ اس مسودہ بل کو ایوان کے جولائی تک چلنے والے موجودہ اجلاس کے دوران منظور کروا کر قانون بنا